لیکن اتنا سمجھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے, رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے, اور جمعہ کی رات تھی. کہو سبحان اللہ. جمعہ کی رات تھی میرے دوستو, جمعہ کی رات تھی. خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا. جمعہ کی رات ہے, آپ آرام فرما رہے. کہو آپ آرام, یعنی حضرت حسین سو رہے, آپ آرام فرما رہے. ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس, حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے, حضرت عباس, انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا, اور ہزاروں کی تعداد میں. اس لیے بعض کتابوں میں 4000, تو بعض کتابوں میں 40,000, تو بعض کتابوں میں 1,00,000. مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا آتا گیا آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے, دوڑتے دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے, کہا بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا, حضرت حسین چونک کر اٹھے. کہا کیا ہوا کیا ہوا, کہا سامنے لشکر آ گیا. تو کہا اس میں اٹھایا کیوں, میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو, حضرت حسین نے کس زبان سے کہا ہوگا, کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں, آنے دے آنے دے, ہزاروں کی تعداد میں آنے دے, لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے, روتے روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے, آپ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے. کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے, حق کے سامنے ڈٹ جانا, گردن کٹا دینا, لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی, کون سا دن, جمعہ, اس لیے جمعہ کی رات تھی. اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی. کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی. بات چیت ہوتی گئی. ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور, باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور. لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں, اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, معاملہ صاف ہوگا, اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی, باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت. میرے دوستو سننا, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے بھئی یزید کے ہاتھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا, کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. سننا حضرت حسین کا جملہ, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں, میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں, اس کے محل میں, اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, اور گناہ کا احساس بھی نہیں. نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین نے کہا تیار. ارے کہو نا سبحان اللہ. تو کیا طے ہوا, وہاں کا ایک, یہاں کا ایک, مقابلہ ہوگا. حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہے جن کا نام ہے حضرت غرید, کیا نام ہے, حضرت غرید, جن کی عمر 61 سال کی ہے. کتنی, 61 سال. حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے. حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے, گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے, وہاں کا ایک, یہاں سے ایک, کون, حضرت غرید, اور وہاں سے ایک. میرے دوستو لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا, 1 by 1. ایک آوے گیا, دوسرا آوے گیا, تیسرا آوے گیا. وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا, تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا. جب اوپنر ایسا ہے, ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے. بات سمجھنا اس کو, بہت پیاری بات ہے. سامنے والے گدر پر آ گئے, دھوکے پر آ گئے. کہا حسین یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا, ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے. ایک ایک والا نہیں ہوگا, ہم سب اور تمہارا ایک, ہم سب اور تمہارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا. میرے دوستو وہ حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا, وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چمک رہی, گھوڑے پر ہے. سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا, آپ کو مارا گیا, آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا. جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا. حضرت غرید جب سامنے تھے, حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا, آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, حسین کا دامن.
माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये जुमला बहुत प्यारा, साथ में कहा हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। हजरत गुरैद ने फरमाया हुसैन थोड़ा सा हट जा, आसमानों पर मेरा मोहम्मद मुझको नजर आता है। हजरत गुरैद ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। हजरत गुरैद के बाद हजरत हुसैन की जमात में से एक आता, शहीद हो जाता, फिर दूसरा आता, शहीद हो जाता। यहां का एक, वहां के सब, यहां का और सब टूट पड़ते शहीद। मेरे दोस्तों अब सुनना, जुमा का दिन है। हजरत हुसैन ने जो अब ऐलान किया सबके कलेजे फट गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया मेरा बड़ा बेटा अली अकबर तैयार हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। अब बड़े बेटे की उम्र कितनी? 16-17 साल। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों हमारा भी बेटा होगा 16-17 साल का। थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरा यकीन है कि मेरा 16-17 साल का बेटा जिंदा जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। मेरे दोस्तों बाप का तो कलेजा होता कि नहीं होता? बाप को भी तो मोहब्बत होती है, और हुसैन जैसा बाप हो और अली अकबर जैसा बेटा हो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया, औरतों के खैमे में सन्नाटा और खलबली मच गई। और अली अकबर वो फरमा बरदार बेटा 16-17 साल की उम्र का घोड़े पर सवार हो गया। कहा अब्बा जा रहा हूं, अब्बा जा रहा हूं। हजरत हुसैन ने कहा बेटा ऐसे मत जा, एक बार बाप की पेशानी को चूम तो ले, एक बार बाप की पेशानी को चूम ले ताकि मैं भी तो तुझको गले लगा लो। मेरे दोस्तों अली अकबर जब घोड़े से उतरे पूरे मजमे में रोने की आवाज आई। हजरत हुसैन ने अपने कलेजे से लगाया और कहा बेटा आज हक पर जाता है, हक पर रहना, अब तो नाना के दरबार में तेरी मेरी मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों वो अली अकबर चले, सुनना अली अकबर गए और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया। लेकिन मेरे दोस्तों 16-17 साल का जवान और इतने सारे लोग, थोड़ी देर में उनके बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए। मेरे दोस्तों अली अकबर के बदन के 2 टुकड़े किए गए और हजरत हुसैन के सामने एक छुरा लाया गया और बड़े बेटे के सीने पर मारा गया। और मेरे दोस्तों जब 2 टुकड़े हो गए तो सामने वालों ने अपने घोड़े उन लाशों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। घोड़े दौड़ते गए और हजरत हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर की लाश को आगे बढ़ाते गए। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प गए, दौड़ते दौड़ते अपने बेटे की लाश को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, दूसरे टुकड़े को उठाया और कोने पर रखा। मेरे दोस्तों अभी तो बड़े बेटे अली अकबर की लाश को हजरत हुसैन ने कोने पर रखा, पीछे से औरतों की आवाज आई आपका दूध पीता बच्चा तड़प रहा, आप खैमे में वापस आओ। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते खैमे में गए, उनका दूध पीता बच्चा अली असगर, छोटा सा दूध पीता बच्चा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सीने से लगाया और दौड़ते दौड़ते दुश्मनों के पास गए और कहा तुमको मुझसे दुश्मनी है, मेरे बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं। अरे मेरे दोस्तों हमारा भी दूध पीता बच्चा होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो हजरत हुसैन ने कैसे दिल से कहा होगा मुझसे दुश्मनी, ये बच्चे से क्या दुश्मनी। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन अभी कह रहे हैं कि बच्चे से क्या दुश्मनी, सामने से तीरों की बौछार आई और थोड़ी देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया। मेरे दोस्तों लिखा हजरत हुसैन के हाथ में बच्चा और बच्चे के सीने से भी खून निकल रहा, बच्चे के मुंह से भी खून निकल रहा, बच्चे के दिमाग से भी खून निकल रहा। हजरत हुसैन चूमते जाते लेकिन बच्चे की जान निकल गई। मेरे दोस्तों आपके पास भी बच्चे हैं, आपकी गोद में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। मेरे दोस्तों अगर आज बाप को खबर मिले कि मेरा दूध पीता बच्चा शहीद हो गया, वो बाप का कलेजा फट जाता। हजरत हुसैन के बड़े बेटे के 2 टुकड़े रखे हुए, हजरत हुसैन का ये छोटा बच्चा, और मेरे प्यारे ये छोटा बच्चा हजरत हुसैन ने वही कर रखा जहां बच्चे के बड़े बच्चे के 2 टुकड़े थे। मेरे दोस्तों लिखा है हजरत हुसैन दोनों बच्चों के पास बैठ गए। आप बताओ मेरे दोस्तों हजरत हुसैन कैसा रोते होंगे। कभी बड़े बच्चे के टुकड़े के सर पर हाथ फेरते, कभी छोटे बच्चे के सर पर हाथ फेरते और जुमला कहते थे मेरे बच्चों तुम्हारा हंसना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा खाना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा अब्बा अब्बा करके बुलाना भी मुझको याद है, तुम्हारी हर घड़ी मुझको याद है। मेरे दोस्तों ये सब करने के बाद जोहर का वक्त आया। साथ में कहना कौन सा वक्त आया? जुमा का दिन था। कौन सा वक्त आना चाहिए? लेकिन करबला का मैदान है, जुमा होने वाली, मैं मैदान में जुमा होती, गांव देहातों में जुमा होती। हजरत हुसैन ने फरमाया मेरे दोस्तों बड़े बच्चे का टुकड़ा रखा हुआ है, वो बाप ने कैसे वजू किया होगा। हजरत हुसैन ने वजू किया और वजू करने के बाद कहा चलो जमात बनेगी, जोहर की नमाज होगी। हजरत हुसैन ने 2 रकात जोहर की नमाज पढ़ाई। मेरे दोस्तों मुकाबला करने वाले मुकाबला करते गए। हजरत हुसैन ने जोहर की 2 रकात नमाज पढ़ाई और उसके बाद में हजरत हुसैन ने अपना घोड़ा लिया और फरमाया अपने खैमे में फरमाया वो पुरानी चादर जो कोने में रखी वो लेकर आओ। मेरे दोस्तों एक बड़ी चादर लाई गई, बिल्कुल पुरानी चादर लाई गई। हजरत हुसैन ने सीने से लगाया और कहा तुम्हें मालूम नहीं ये मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था।
میرے دوستوں حضرت حسین نے کہا وہ پرانی تلوار لا کر دو. ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی. حضرت حسین نے وہ تلوار کو ہاتھ میں لیا, کہا لوگوں یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے. اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا, ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگوں یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا وہ حسین کا دل کیسا ٹوٹا ہوا ہوگا. گھوڑے پر سوار ہو گئے. اگر کپڑا دیکھو تو فاطمۃ الزہرا کا ہے, تلوار دیکھو تو علی مرتضیٰ کی ہے, امامہ دیکھو تو نبی کا ہے. میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ظہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اترا, 4.5 سے 5 گھنٹے تک آپ اکیلا مقابلہ کرتے رہے. نعرہ تکبیر, حسین کا دامن. میرے دوستو آپ صرف اندازہ لگاؤ, سامنے 4,000 ہوں گے, 40,000 ہوں گے. ارے میرے دوستو میرا ایمان کہتا ہے سامنے لاکھوں ہوں گے, اربوں ہوں گے, کھربوں ہوں گے, لیکن حسین کا نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے کہ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی. میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی. حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا تھا. میرے دوستو سننا, مقابلہ چلتا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں, ذرا کان کھول کر سننا, مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک 80 تلوار کے زخم لگ چکے تھے. اور میرے دوستو پورے خون سے لہو لہان ہو گئے, خون سے. اور میرے دوستو ایک بات سننا, جب حضرت حسین کا جب مقابلہ چلتا تھا, سامنے سے کسی نے برچھا آپ کے ہونٹ پہ مارا تھا. کس پر مارا تھا؟ آپ کے ہونٹ پر مارا تھا اور خون گر رہا تھا. اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہونٹ پر کیوں مارا. پیچھے سے آواز آتی تھی کہ او دشمنوں تم نے حسین کے ہونٹ پر کیوں مارا, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے تھے, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے. میرے دوستو کیسے لہو لہان ہو گئے. اب سننا جو پوائنٹ کی بات ہے, حضرت حسین کھڑے ہو گئے اور کہا ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. سب رک گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا سر کی نماز پڑھنا ہے, اس لیے سورج بالکل ڈوب جائے گا, تھوڑی دیر باقی ہے, 4-4.5 گھنٹے ہو چکے, 5 گھنٹے ہو چکے, سورج ڈوب جائے گا, عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے, جو محبت کرے گا مومن ہوگا, جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. بولو بھائی, ساتھ میں بولو, جو حسین سے محبت کرے گا وہ نہیں, ساتھ میں بولو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے, جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, جو ان سے نفرت کرے گا وہ. یاد رہے گا, ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا. نہیں ایسے نہیں, پورا مجمع کہے گا. یہی تو بیان کا خلاصہ ہے, حسین سے محبت کرنے والا, اور بلند آواز سے حسین سے محبت کرنے والا, اور حسین سے نفرت کرنے والا. اور بولو ہم لوگ حسین سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے, اس لیے کہ ذرا بھی ڈیمیج ہوا تو ایمان ختم ہو جائے گا. حسین کی محبت میں ڈیمیج مت آنے دینا. ہاں, حسین کی محبت کو بالکل کلیئر رکھو, صاف رکھو. ذرا بھی آنچ آئی ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا, بولو نا, حسین سے محبت کرنے والا مومن ہوگا, حسین سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین ریحانۃ الجنہ, اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسین یہ تو جنت کا پھول ہے, یہ تو جنت کی خوشبو ہے, یہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں حسین سے محبت کرتا, حسین مجھ سے محبت کرتا, اور جو ان سے محبت کرے گا مومن ہوگا, جو نفرت کرے گا وہ. حدیث میں لکھا, بخاری کی حدیث, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ گزر رہے ہیں, میدان میں بچے کھیل رہے ہیں, لیکن پہلے سلام کرنے والے کون ہیں؟ یہاں بھی اثر کا وقت ہے. ہاں سننا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے, صحابہ بچے کھیل رہے, اللہ کے رسول میدان میں آئے, السلام علیکم. سارے بچوں نے, ارے بولو بولو, سارے بچوں نے. اب سننا, ایک بچہ کھیل رہا تھا, بہت سارے بچے کھیل رہے, ایک بچہ کھیلتا تھا, اللہ کے رسول قریب گئے اور اس بچے کو یوں اٹھایا, پیشانی کو چوما اور سینے سے لگا لیا. ایک بچہ کھیل رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کو چوما, کہاں اٹھایا, سینے سے لگایا, اور اس کے بعد بچے کو رکھ دیا اور کہا جاؤ کھیلو. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے, پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ آپس میں باتیں کر رہے, یہ کس کا بچہ ہے,
بھائی بڑے عجیب بات ہے، اتنے سارے بچوں میں اللہ کے رسول نے ایک بچے کو اٹھایا، پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کھیلو، تو سارے صحابہ آپس میں باتیں کرے کہ یہ کن کا بیٹا، کہ اللہ کے رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا، ارے نبی نے پیشانی کو چوما اور نبی نے سینے سے لگایا، یہ کس کا بیٹا ہوگا؟ صحابہ آپس میں باتیں کرے، لیکن ہر ایک کا جواب نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ پوچھ لو نا کہ آپ نے جس بچے کو اٹھایا کس کا بیٹا ہے؟ چنانچہ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون بچہ تھا؟ اتنے سارے بچوں کے بیچ میں آپ نے ایک کو اٹھایا، آپ نے پیشانی چوما، آپ نے گلے لگایا، کون بچہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم کون ہے وہ۔ کیا فرمایا؟ بولو بولو، کیا فرمایا؟ لا ادری، نا مجھے نہیں معلوم۔ تو اللہ کے رسول آپ انت لا تدری، اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم، تو پھر آپ نے اتنے سارے بچوں میں ایک ہی بچے کو کیوں اٹھایا اور اسی بچے کی پیشانی کو کیوں چوما اور اسی بچے کو آپ نے گلے سے کیوں لگایا، اپنے سینے سے کیوں لگایا، اور آپ کہتے ہو آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انا لا ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ بچہ کون ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں میں نے جو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور پیشانی چوما، میں بچے کو نہیں جانتا اس کا باپ کون ہے کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ بچہ کل شام کو میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اب تو سنتے جاؤ، یہ بچہ کل شام میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس وقت حضرت جبرائیل آئے تھے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا تھا اے پیارے نبی یہ بچہ جنتی ہے۔ جبرائیل نے کہا تھا یہ بچہ جنتی ہے، تو میں نے اس وقت جبرائیل کو پوچھا تھا کہ یہ بچہ جنتی کیوں ہے؟ کہا اس لیے جنتی ہے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے کو خوش کر دیا ہے۔ کہا یہ بچہ جنتی ہے، کیوں جنتی ہے؟ اس لیے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے حضرت حسین کو خوش کیا، اور جو حضرت حسین کو خوش کرتا ہے، چاہے بچپن میں خوش کرتا ہے، ارے چاہے کھیل کے خوش کرتا، جو نبی کے نواسے کو خوش کرے، ہمارے نبی فرماتے وہ جنتی ہوتا۔ اسی لیے میں نے بچے کو چوما کہ سارے بچوں کے بیچ میں وہی مجھ کو جنتی نظر۔ اور اگر آج ہم سب مل کر حضرت حسین کو خوش کرے تو بتاؤ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ حضرت حسین کو خوش کرنے والا جنتی، حسین کا دامن پکڑنے والا مومن، اور حسین سے نفرت کرنے والا۔ حضرت حسین کا میدان کربلا میں جانا، میرے پیارو آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں، بیان کرنا بہت آسان ہے، میں کرتا ہوں، روزانہ بیان کرتا ہوں، لیکن جب یہ موڑ پر میں آتا ہوں تو آپ معاف کرنا میرے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کربلا کے دن نبی کے نواسے پر کیا گزری ہوگی، تو میرے جیسا نالائق بھی تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آ جاتا ہے۔ میرے پیارو وہ کیسا دن تھا؟ کربلا کا میدان، جمعہ کا دن، ساتھ میں بولو کون سا دن؟ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا۔ فجر کی نماز حضرت حسین نے اپنے جماعت والوں کو پڑھائی، بولو حضرت حسین نے فجر کی نماز اپنے جماعت والوں کو، اور حضرت حسین کی جماعت میں کتنے تھے؟ اس میں عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، سب ملا کر زیادہ سے زیادہ 155 یا 175، بھائی کچھ لوگوں نے 155 بتائے، کچھ لوگوں نے 175، اس سے زیادہ آدمی نہیں تھے، اس میں عورتیں بھی اور سامنے کا لشکر کوئی 8000 بتاتا، کوئی روایت میں 12000، یہاں تک کہ 40000 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ سننا، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب آمنے سامنے بات چیت شروع ہوئی اور اخیر میں یہ معاملہ آیا کہ حضرت حسین کو مجبور کیا گیا کہ تم گناہ کو قبول کرو، تم گناہوں کو، خیر وہ بہت لمبی داستان ہے، کتابوں میں آپ پڑھو گے، حضرت حسین نے قبول نہیں کیا، بولو حضرت حسین نے قبول نہیں کیا۔ میرے پیارو جب حضرت حسین نے قبول نہیں کیا تو سامنے والوں نے کہا پھر تلوار نکالو، آج تلواریں نکلے گی، ایک دوسرے کے سر کٹیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے تھے، ارے میرے پیارو حضرت حسین وہ تھے، اللہ کی قسم حضرت حسین وہ تھے جن کے بدن میں اگر دودھ دوڑتا تھا تو ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا دوڑتا تھا، آپ کے بدن میں اگر لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا علی مرتضیٰ کا دوڑتا تھا، اور آپ کے سر پر اگر کسی نے پیار کا ہاتھ رکھا تھا تو اس نبی نے رکھا تھا، اللہ کی قسم جن سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔
حضرت حسین نے آخر میں اعلان کر دیا ہاں مقابلہ ہوگا، نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا نور نظر ہوں، میں گناہ برداشت نہ کروں گا، نبی کا نواسا گردن کٹا تو سکتا لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکا نہیں سکتا۔ میرے دوستو اب سننا، وہ بڑا عجیب معاملہ تھا، جمعہ کا دن، فجر کے بعد کا وقت، سامنے والوں نے کہا مقابلہ ہوگا، ایسا مقابلہ ہوگا تمہارا ایک ہمارا ایک ون بائی ون، تمہارا ایک آئے گا ہمارا ایک آئے گا، تمہارا ایک آئے گا ہمارا ایک آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اپنے پوری جماعت پر ایک نظر ڈالی اور کہا من الاول، آج کون ہے جو اللہ اور رسول کی محبت میں سب سے پہلے میدان میں اترے گا؟ کون ہے؟ میرے پیارو 75 سال کے ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ ان کا نام ہے حضرت غرید، نام یاد رہے گا، حضرت عمر کتنی؟ کھڑے ہو گئے تلوار لے کر۔ حضرت حسین نے کہا آپ تو میری ابا کی عمر کے، آپ کہا بیٹا آج جانے دے اور دیکھ آج حضرت غرید کے ہاتھ میں کتنا ایمانی پاور ہے۔ یہ کہہ کر حضرت غرید اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور جیسے بیچوں بیچ پہنچے سامنے سے آواز آئی ارے کسی جوان کو بھیجو، برے کو بھیجتے ہو۔ حضرت غرید کی زبان سے نکلا ارے آنے دو، یہ وہ بڑھا ہے جس میں اللہ نے 50 جوانوں کی طاقت کو رکھا ہے۔ حضرت غرید اپنے گھوڑے پر سوار تھے، اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا میرے اندر 50 جوانوں کی طاقت ہے، ایک کے بعد ایک آتا، ایک کے بعد ایک آتا، ایک کے بعد ایک آتا، 50 آئے، انہوں نے 50 کو ڈھیر لگا دیا۔ جب 50 کا ڈھیر لگا دیا تو وہاں سے آواز آئی کہ اگر اسی طرح ہوا تو سب ختم ہو جائیں گے، اس لیے ایک ساتھ میں ٹوٹ پڑو حضرت غرید پر۔ بس یہ آواز آئی اور سارے کے سارے حضرت غرید پر ٹوٹ پڑے۔ ارے میرے پیارو حضرت غرید کی آخری گھڑی آئی، سر سے لے کر آپ کے پاؤں کے گھٹنوں تک 82 تلواروں کے زخم لگے ہوئے تھے۔ کتنے؟ پورے چھلنی ہو گئے تھے، اور اسی حال میں ان کو چھوڑا اور سب کے سب پیچھے چلے گئے۔ حضرت غرید پورے لہو لہان خون میں تڑپ رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، قریب آ کر کہا غرید کامیاب ہو گئے، غرید کامیاب ہو گئے، غرید کامیاب ہو گئے، غرید کامیاب ہو گئے۔ حضرت غرید نے کیا فرمایا سننا، حضرت غرید نے فرمایا حسین اے نبی کے نواسے میں کامیاب ہو گیا، کعبہ کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہو گیا، ذرا آسمان کی طرف دیکھ۔ حضرت حسین فرماتے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میرے نانا جان مسکرا رہے تھے۔ حضرت غرید نے کہا میرا نبی مجھ سے راضی ہو گیا، میرا نبی مجھ سے۔ میرے پیاروں سنتے جانا، وقت گزرتا گیا، مقابلہ چل رہا ہے، بولو مقابلہ۔ میرے پیاروں یہ بات بولنا بہت مشکل ہے، جمعہ کا دن تھا لیکن چونکہ کربلا ایک گاؤں اس لیے ظہر کی نماز ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے اور حضرت حسین ظہر کی نماز پڑھا رہے، ساتھ میں بولو مقابلہ۔ اور حضرت حسین ظہر کی نماز، جمعہ تو ہونے والی نہیں، ظہر کی نماز پڑھا رہے اور مسافر ہے، 2 رکعت نماز ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی 2 رکعت پڑھائی، ان کی جماعت والوں نے نماز پڑھی، جیسے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، حضرت حسین نے اعلان فرمایا میرے بڑے بیٹے علی اکبر تیار ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ میرے بڑے بیٹے۔ میرے پیارو آپ بتاؤ اگر باپ کو معلوم ہو، میرے کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا واپس نہیں آئے گا، بتاؤ باپ کا دل پر کیا گزرے گی؟ حضرت حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ فرمایا میرے بڑے بیٹے علی اکبر آ جائے۔ میرے دوستو وہ بیٹا بھی کیسا فرما بردار، علی اکبر جن کی عمر 15 یا 16 سال، کیسا فرما بردار اور کیسا باپ کے دل کو رکھنے والا بیٹا، فوراً گھوڑے پر بیٹھ گئے اور کہا ابا میں چلا۔ حضرت حسین نے فرمایا بیٹے ایک بار باپ کی پیشانی تو چوم لے اور ایک بار مجھے گلے تو لگنے دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اپنے بیٹے کو گلے لگایا، پیشانی کو چوما اور کیا کہا بیٹا جا، بیٹا جا، آج حق اور باطل کا مقابلہ ہے، بیٹا جا، شہید ہو جا، قیامت میدان میں تیرے نانا اور ہم سب ساتھ میں ملاقات کریں گے۔ میرے پیارے دوستو سننا، علی اکبر گئے، جوان تھے نا، ارے بولو نا جوان بیٹے تھے نا، ہماری بھی اولاد ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے سوچو ہماری بھی اولاد ہے نا۔ وہ گئے، کتابوں میں لکھا کہ تھوڑی دیر میں یہ خبر آئی، بھائی وہ تو چلے گئے گھمسان میدان میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد سارا لشکر پیچھے ہوا، خبر ملی کہ بیٹے کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ میرے پیارو حضرت حسین کیسے دل سے آگے بڑھے
اور اپنے دو بیٹے کے دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کر جب واپس آ رہے تو گھر میں پیچھے خیمے میں عورتوں کی آواز آ رہی کہ حسین خیمے میں آؤ، حسین خیمے میں آؤ. انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے جنازے کے 2 ٹکڑے رکھے اور اس کے بعد میں حضرت حسین دوڑتے 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 پیچھے گئے. تو گھر کی عورتوں نے کیا کہا؟ گھر کی عورتوں نے کیا کہا کہ آپ کا چھوٹا بیٹا، وہ دودھ پیتا بچہ علی اصغر، وہ پانی کے واسطے تڑپ رہا ہے، اب کچھ نہ کچھ کرو اور بیٹے کو پانی پلا دو. میرے دوستو، آخر حضرت حسین بھی تو باپ تھے نا، بولو باپ تھے نا. کیا کیا؟ اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر ان کو اپنے سینے سے رکھا، سینے سے لگایا اور دوڑتے 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 حضرت حسین سیدھے دشمنوں کے درمیان میں پہنچ گئے اور جا کر کہا تم کو مجھ سے دشمنی، میرے بیٹے علی اصغر، یہ میرے دودھ پیتے بچے سے کوئی دشمنی نہیں، اس کو پانی پلا دو. ارے میرے بیٹے کو پانی پلا دو. سامنے سے تیر آیا اور ایک تلوار آئی اور بیٹے کے دماغ پر لگی. میرے دوستو، وہ جو تلوار آئی وہ پیٹ پر لگی اور میرے پیارو حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ، 2 جگہ زخم لگا اور وہ حضرت حسین واپس بیٹے کو لے کر آ رہے. تھوڑی دیر میں اس بیٹے نے بھی جان دے دی. حضرت حسین، سننا میرے پیارو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وہ بیٹے کو لے کر آئے اور جہاں بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا تھا وہیں پر چھوٹے بیٹے کو رکھا. آپ میرے دوستو، مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے. حضرت حسین نے اپنا ایک ہاتھ بڑے بیٹے کے جنازے پر رکھا، دوسرا ہاتھ چھوٹے بیٹے کے جنازے پر رکھا اور کہا میرے بچوں، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا. مجھے تمہارا وہ رونا بھی یاد ہے، مجھے تمہارا ہنسنا بھی یاد ہے، مجھے تمہارا کھانا بھی یاد ہے. تلوار تو بہت جلدی ٹوٹے گی. کہا نا، یہی تلوار کو لے کر میں جاؤں گا، یہ پرانی نہیں ہے. یہ مت کہو یہ تلوار پرانی ہے، یہ مت کہو کہ یہ تلوار ٹوٹے گی. یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا شیر خدا حضرت علی کو استعمال کیا کرتے تھے. وہ تلوار حضرت حسین نے اپنے ہاتھ میں لی. پھر اپنے گھر کی عورتوں کو کہا وہ پرانی چادر نکالو، وہ بکسے میں سے پرانی چادر نکالو. چنانچہ بکسہ کھولا گیا، اس میں سے ایک لمبی چادر نکالی گئی، پرانی چادر تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر کو اپنے بدن پر رکھا اور کہا لوگوں، یہ مت سمجھنا پرانی چادر ہے، یہ وہ چادر ہے جس کو میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ امامہ لاؤ، وہ کالا امامہ حضرت حسین کے سامنے لایا گیا جو آپ نے سر پر رکھا اور رو کر کہا یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا جان محمد الرسول اللہ. میرے پیاروں، میرے بھاؤ نگر کے جوانوں، بتاؤ حضرت حسین جب گھوڑے پر بیٹھے اور سامنے گئے ہیں، وہ ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، وہ پرانی چادر تھی، وہ پرانا امامہ تھا، لیکن آج بھی کتابوں میں لکھا حضرت حسین میدان میں گئے اور 40,000 کا 4 گھنٹے تک مقابلہ کیا. ارے بولو نا، کتنے گھنٹے تک؟ کوئی مجھے پوچھے 4 گھنٹے تک ایک آدمی نے کیسے مقابلہ کیا، میں کہوں گا حسین نہیں تھے، علی کی تلوار کام کر رہی تھی. بولو نا، علی کی، حسین نہیں تھے، فاطمہ کی چادر کی برکتیں تھی. حسین نہیں تھے، نبی کا امامہ تھا. 4 گھنٹے تک آپ نے مقابلہ کیا. مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین 4 گھنٹہ مقابلہ کر رہے، سر سے لے کر پیٹ تک 72 تلوار کے زخم لگے ہوئے، 72 تیر کے زخم لگے ہوئے. آپ کے ہونٹ پر برچھے مارے گئے تھے، آپ کے ہونٹ پر. اب کیا ہوا؟ مغرب کا وقت ہونے والا ہے. ارے بولو، کون سی نماز کا وقت ہونے والا ہے؟ کون سی نماز باقی ہے؟ اس لیے ظہر تو پڑھائی تھی، مغرب کا وقت ہونے والا ہے. سننا، کون سی نماز باقی ہے؟ تھوڑی دیر میں حضرت حسین نے یوں تلوار رکھی، پورا چہرہ لہو لوہان، پورا کپڑا لہو لوہان، تلوار رکھی اور کہا، کیا کہا؟ اے لوگوں ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، مقابلہ ہوگا. نبی کا نواسہ آگے آ چکا، اب پیچھے نہیں جائے گا، مقابلہ ہوگا. لیکن آپ لوگ بھی اثر پڑھ لو اور مجھے بھی اثر. کیا آواز آئی سامنے سے؟ پڑھ لو، اثر پڑھ لو، ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. بولو، سامنے سے کیا آواز آئی؟ نماز پڑھ لو، ہم کو ضرورت نہیں. بولو، نماز پڑھ لو، ہم کو ضرورت. معلوم ہوا نماز پڑھنے والا حسین ہی ہے اور جس کو ضرورت نہیں ہے وہ حسین کا دشمن ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ سامنے والوں نے صاف کہا پڑھ لو، نماز پڑھ لو، پڑھو، تم تمہارے خدا کے سامنے نماز پڑھو، ہم کو نماز کی ضرورت نہیں. میں بھاؤ نگر کے ان لوگوں کو پوچھتا ہوں جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی. کون ہے وہ؟ نہیں ضرورت ہے نا، تم کو فجر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا. کہاں بھوکا کہاں سلاتا اللہ کہاں پیاسا تڑپاتا ہے؟ ابھی سب نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں. یہ تو پہلا نتیجہ ہے کہ محبت کرنے والا نمازی ہے.
اور جو محبت نہیں کرتا وہ اپوزیشن میں کہتا مجھ کو نماز کی ضرورت. یہاں کتنے لوگ بیٹھے جنہوں نے فجر 15 دن سے نہیں پڑھی ہوگی؟ وہ کون سی ٹیم میں رکھے ان کو؟ ارے بولو نا، آپ بولو نا، ادھر رکھے کہ ادھر رکھے؟ آپ نے ہاتھ تو اتنے اوپر کیے کہ میں کچھ بول ہی نہیں سکتا، لیکن آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو آپ حسینی ہو. اب تو سننا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قفو، رک جاؤ، عصر کی نماز، اصلی صلاۃ العصری، میں عصر کی نماز پڑھوں گا، آپ بھی پڑھو. انہوں نے کہا تم پڑھو، ہم کو ضرورت. حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ پڑھوں گا، پانی دے دو نا، وضو کر لوں، پورا چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے، کہا پانی بھی نہیں دیں گے. لیکن حضرت حسین نے عصر کی نماز چھوڑی؟ بولو چھوڑی. کیا کیا؟ فوراً تیمم. بھائی پانی نہ ہو تو کیا کرنا پڑتا؟ حضرت حسین نے تیمم کیا، اور الحمدللہ حضرت حسین وہ حسین ہے جنہوں نے نبی کا حق ادا کیا، فاطمہ کا حق ادا کیا، علی شیر خدا کا حق ادا کیا. اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہو گئی؟ سارے کے سارے سناٹے میں کھڑے اور آپس میں کیا کہتے ہیں؟ یہی موقع ہے، مار لو، ورنہ یہ نماز کے بعد جو پاور میں آئیں گے تو سب کے چکے چھڑا دیں گے. کہا یہی موقع ہے، مارو. اب مشورہ ہو رہا. میرے پیارو، حضرت حسین رکوع میں گئے، اللہ اکبر. پھر حضرت حسین سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور جب سجدے میں گئے، اللہ اکبر، حضرت حسین سجدے میں گئے. 3 بدبخت، کتنے؟ میں نام بھی بتاؤں گا کتنے. 3 بدبخت آگے آئے، 3 آئے، جس میں سب سے پہلے بدبخت کا نام ہے زرعہ. بولو کیا نام ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اتنا نالائق کمینہ. کیا کیا؟ حضرت حسین تو سجدے میں تھے نا، اس نے سب سے پہلے حسین کے سر سے امامہ اٹھایا. بھائی امامہ کن کا تھا؟ نبی کا. اس نے امامہ لیا اور لے کے امامے کو اڑا دیا. میرے پیارو بتاؤ، نبی کا دل دکھا ہوگا کہ نہیں دکھا ہوگا؟ نبی کا وہ امامہ جن کو صحابہ چھونے میں اپنی جنت سمجھا کرتے تھے، وہ زرعہ نام کا بدبخت آیا، اس نے امامہ لیا اور لے کر اڑا دیا، اور حضرت حسین کے بال مبارک پکڑے اور یوں کھڑا کیا. حضرت حسین تو سجدے میں تھے نا، بال مبارک پکڑ کر حضرت حسین کو یوں آگے کیا، اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار سے حضرت حسین کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا. میرے پیارو، حضرت حسین کے نماز میں جب سجدے سے اٹھے، دونوں ہاتھ کٹے، حضرت حسین تڑپ رہے تھے. ایک دوسرا بدبخت آیا جس کا نام ہے سینان. کیا نام ہے؟ سینان. وہ آیا، اس کے ہاتھ میں لوہا تھا، لوہے کی سلاخ. ارے حضرت حسین تو پہلے ہی سے تیر کھائے ہوئے تھے، پہلے ہی سے تلوار کھائے ہوئے تھے، آپ کا بدن تو چھلنی ہو گیا تھا. وہ سینان آیا اور لوہے کی سلاخ لے کر حضرت حسین کے سینے پر مار دیا. ایسا مارا کہ لوہے کی سلاخ اندر چلی گئی. میرے دوستو سننا، تیسرا بدبخت آیا جس کا نام شمر. جس کا نام کیا؟ شمر. وہ آیا، ہاتھ میں تلوار ہے، حضرت حسین کے گردن کو کاٹا اور تلوار کی نوک پر اس کو کھڑا کیا اور کہا ہم لوگ جیت گئے. کیا کہا؟ ہم لوگ. میرے پیارو، پیچھے حضرت حسین کا لشکر تھا نا، زین العابدین. بولو کون؟ امام زین العابدین کی آواز آئی، او بدبختو، تم جیتے نہیں ہو، ہارے ہو. ہمارے حسین، ہمارے ابا حسین زندہ تھے تب بھی گردن اوپر تھی، آج شہید ہو گئے پھر بھی گردن تو اوپر ہی نظر آ رہی ہے، تلوار کی نوک پر اوپر ہی تو نظر آ رہی ہے نا. میرے پیارو مجھے کہنے دو، اب برا نہیں ماننا. حضرت حسین شہید ہوئے. بولو حضرت حسین. لیکن آگے بڑھنے والے کتنے تھے؟ زرعہ، سینان، شمر. زرعہ وہ تھا جس نے حضرت حسین کے بازو کو کاٹا ہے، اور سینان وہ تھا جس نے حضرت حسین کے سینے میں لوہے کی سلاخیں اتاری ہے. شمر وہ تھا جس نے حضرت حسین کی گردن کو اپنی تلوار کی نوک پر کیا. میرے پیارو، ایک بات یاد رکھو، خدا کے دربار میں دیر ہوگا لیکن اندھیر. انہوں نے حضرت حسین نبی کے نواسے کو کیا تھا نا. کیا معاملہ ہوا؟ کتابوں میں دیکھو تینوں کا کیا حال ہوا. وہ سب سے پہلا کون تھا؟ زرعہ نالائق. بولو کون تھا بدبخت؟ زرعہ، جس نے حضرت حسین کے بازو کاٹے تھے نا. لکھا 3 دن تک تو بہت آرام سے چلا. کتنے دن تک؟ اللہ کے دربار میں دیر ہوئی. کتنے دن؟ 3 دن کے بعد اس کا یہ حال ہوا. کتابوں میں لکھا ہے، پڑھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کی قسم ایسا برا حال ہوا کہ وہ 1 مہینے تک سو نہیں سکا. کتنے مہینے؟ اور کیا کرتا تھا؟ یوں آنکھ بند کرتا تھا اور چیخ کر اٹھتا تھا کہ حسین مارنے آ رہے، حسین مارنے آ رہے. ارے گھر والے اس کو کہتے تھے ارے حسین تو شہید ہو گئے، کوئی مارنے نہیں آیا. کہا تم نہیں دیکھتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں حسین مارنے کے لیے آ رہے. کتنا چلا؟ 1 مہینے تک. اور 1 مہینے کے بعد پھر بری موت مر گیا. یہ حسین کے بازو کاٹنے والے کا
बोलो बोलो, बाजू काटने वाले का अंजाम। दूसरे नंबर पर कौन था? सिनान, जिसने हजरत हुसैन के सीने पर लोहे की सलाखें उतारी। अल्लाह अकबर, हजरत हुसैन के दिल पर क्या गुजरा होगा। अरे मेरे प्यारों, लोहे की सलाख को पूरे सीने में उतार दिया जाए, वो हजरत हुसैन का सीना फटा होगा। अल्लाह की कसम, कैसी तकलीफ हुई। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब आया, सिनान पर अजाब आया। लिखा है कि 3 दिन इसने भी आराम से गुजारे, उसके बाद पागल हो गया। कौन? और ऐसा पागल हो गया, ऐसा पागल हो गया, कपड़े उतारता था, नंगा घूमता था, पेशाब करता था, पाखाना करता था, उसी को चाटता था। पेशाब करता था, उसी को चाटता था, पाखाना करता था, उसी को चाटता था। लोग लात मारते थे, लात मारते थे, वो पागलों की तरह भागता था। 1 महीने के बाद वो भी इसी हाल में मर गया। तीसरा कौन था? शमुर। इसके बारे में तो लिखा, जिसने हजरत हुसैन के सर मुबारक को तलवार की नोक पर उठाया, अल्लाह ने ऐसा पटका, लिखा 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। शमुर को 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। और वो कहता था, ओ फखर के साथ कहता था, मैं हुसैन के गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता था, 15 दिन तक कुछ ना हुआ। 15 दिन के बाद भरे बाजार में खड़ा है और आवाज आती है, भागो भागो, सब हटते। जंगली सुअर आए हुए हैं। कहां से? जंगल से इतने सुअर आए और सारे सुअरों ने मिलकर उसको इतना काटा, इतना मारा, इतना काटा कि कहने वाले बताते हैं कि उसकी एक बोटी का टुकड़ा भी किसी को नहीं मिला। किसने खत्म कर दिया? सुअरों ने। ये कौन थे मेरे प्यारों? जरा सुनना, ये कौन थे जिन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया? हालांकि मेरे प्यारों, ये शमुर, सिनान, जुरआ, ये तो मैं 3 का नाम ले रहा हूं इसलिए कि इनका अंजाम जो किताबों में मिला। लेकिन इन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया कि नहीं दुखाया? बोलो साथ में बोलो, दुखाया कि नहीं? इसलिए कि पहला आता है हजरत हुसैन के बाजू मुबारक को काटता, दूसरा आता हजरत हुसैन के मुबारक सीने में लोहे की सलाखें उतारता, तीसरा आता हजरत हुसैन की मुबारक गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता। अल्लाह ताला ने कहा, जो मेरे नबी के नवासे का दुश्मन होगा, अल्लाह कहते मैं भी उसका दुश्मन बनूंगा। सही बात? गलत बात? सही बात। अब मेरे दोस्तों, आखिरी सवाल सब लोगों को दे रहा हूं, आइंदा कभी बयान में आओ ना आओ, मेरे ये सवाल को जवाब को सोचते रहना, ईमान ताजा हो जाएगा। आखिरी सवाल, हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हजरत हुसैन मैदान करबला में इसलिए कि आदमी कोशिश करेगा या तो दीन के वास्ते या दुनिया के वास्ते। चौखी बात है भाई, मैं तड़केसर से भावनगर क्यों आया? ये इतने लंबे किलोमीटर का सफर करके क्यों आया? और वापस जाऊंगा, कल वापस कहीं और जाऊं, क्यों? आप लोग काम पर क्यों जाते हो? ऑफिस में क्यों जाते हो? अरे कोई ना कोई वजह होगी ना। अरे कोई पागल है कि नहीं मालूम कि घर से निकला क्यों और आया क्यों? हजरत हुसैन क्यों गए? दुनिया ना। क्यों? इसमें हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास दुनिया थी। अरे बोलो थी कि नहीं थी? थी। आप किताब उठाओ, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जमीनें हैं, मकान है, बाग है, खेत है, मक्का में है, मदीना में है और कूफा में है। हर जगह हजरत हुसैन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, हजरत हुसैन को कुर्सी चाहिए थी? भाई आदमी कुर्सी के लिए भी दौड़ता है। कुर्सी चाहिए थी ना? अल्लाह की कसम, हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी जो किसी के पास नहीं थी। अरे थी, किसी के पास थी। हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी कि हमारे नबी ने फरमाया, अभी तो 5 साल की उम्र है, तुम जन्नत के फूल हो, तुम जन्नत की खुशबू हो, तुम जन्नत के जवानों के सरदार हो। अरे कोई हुसैन का दिल खुश करे, वो जन्नती। तो हुसैन कितने बड़े जन्नती। कोई कुर्सी भी नहीं चाहिए, दीन दुनिया भी नहीं चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? एक ही जवाब। बोलो बोलो, कितने जवाब? नहीं बोलो, इसके अलावा कोई जवाब हो तो मुझे बताना है। कोई जवाब? एक ही जवाब। क्या? हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दीनी फैसला किया। क्या फैसला किया? जाऊंगा। अरे बोलो। हालांकि रोकने वालों ने रोका। अरे आपने किताबों में पढ़ा होगा, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मैदान करबला में जा रहे, रास्ते में रोकने वालों ने रोका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोका, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रोका, वो फरजदक शायर ने रोका, बड़े बड़े लोगों ने कहा हुसैन मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। वो लोग सब के सब आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। हजरत हुसैन ने एक ही जवाब दिया, नबी का नवासा, हक के वास्ते कदम उठाया, मैं हक के वास्ते गर्दन कटा सकता, अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकता, लेकिन नबी की जमीन पर गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस एक ही वजह थी, गुनाह को बर्दाश्त नहीं, साथ में बोलो, गुनाह को बर्दाश्त।
اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسین کا پیغام یہ تھا. سنو بھائی سنو, آخری بات سن لو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا, ارے بولو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا کہ میں گردن کٹا سکتا لیکن گناہ کو برداشت. اب میرے دوست اب تو چلو فیصلہ کرو, فیصلہ کرو بھائی, کون حسین سے محبت کرتا ہے اور کون نفرت کرتا ہے. فیصلہ ہو گیا, ہو گیا. جو گناہ کو برداشت نہیں کرتا وہ وہی پیغام لے کر اٹھا ہے جو میدان کربلا میں حسین لے کر اٹھے تھے, اور جو گناہ کو برداشت کرتا ہے وہ وہی پیغام لے کر اٹھا ہے جو حسین کے اپوزیشن لے کر اٹھے تھے. معاملہ صرف گناہ کا تھا. ارے بولو نا, معاملہ صرف, ارے معاملہ کیا تھا؟ اب میں آپ کو بتا دوں معاملہ کیا تھا. یزید چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. ارے یہی چاہتا تھا نا, یزید یہی چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. حضرت حسین نے کہا نہیں, جو شراب پیتا ہو, جو جوا کھیلتا ہو, جو عیاشی کرتا ہو, نبی کا نواسا حق ہاتھ پر بیعت ہو سکتا, گناہ والے ہاتھوں پر نبی کا نواسا بیعت. بس یہی خلاصہ تھا, گناہ نہیں. اچھا یہ بتاؤ, حضرت حسین کے گھر میں گناہ ہوتے تھے؟ ارے حضرت حسین کے گھر میں کوئی شراب پیتا تھا؟ نعوذ باللہ. کوئی جوا کھیلتا تھا؟ نہ, باہر ہو رہا تھا. لیکن حضرت حسین نے فرمایا, کسی نے کہا حسین چلے جاؤ, تمہارے گھر میں کہاں گناہ ہوتا؟ حضرت حسین نے فرمایا میرے گھر میں گناہ ہوتا, اس لیے کہ پوری دنیا میرے نبی کا گھر ہے. میرے نبی شمال کے بھی نبی ہے, جنوب کے بھی نبی ہے, میرے نبی مشرق کے بھی نبی ہے, میرے نبی مغرب کے بھی نبی ہے, میرے نبی انسانوں کے بھی نبی ہے, جناتوں کے بھی نبی ہے, اور سارے نبیوں کے امام ہیں. تو میرے نبی کی حکومت تو پوری دنیا میں, جہاں جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں گناہ ہوگا, نبی کا نواسا اس کو برداشت. اب بتاؤ میرے پیاروں, کون حسین سے محبت کرتا ہے؟ کرو کرو, ہاتھ اوپر اٹھاؤ. آپ نے پہلے بھی تو اٹھایا تھا نا. سب محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ نیچے رکھیا, میرے سوال کا جواب دے. اگر میں اور آپ محبت کرتے ہیں, ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں؟ الحمدللہ حسینی ہے, اللہ کی قسم حسینی ہے. یہاں کچھ بچوں کی زبان سے نکلا نہیں, اللہ ان کے ماں باپ کو بہت عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن جن کے گھروں میں ہے, حضرت حسین تو باہر گناہ ہوتے تھے برداشت نہیں کیا, تو تیرے گھر کے گناہ کو برداشت کرتا؟ ارے میرے پیاروں, جن کے چہرے پر داڑھی نہیں, حسینی ہے. بولو بولو, حسینی ہے. جن کی پیجامہ اور جن کی پتلون ٹخنوں کے نیچے ہے, حسینی ہے. جن کے گھر میں ٹی وی ہے, حسینی ہے. جن کی بیویوں کے چہرے پر پردہ نہیں, حسینی ہے. ہمارے یہاں تو شادی کا موسم آئے تو ایک گانا بجانا, اچھلنا کودنا, یہ حسینی ہے. میرے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کون؟ حضرت علی. بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی مضبوط ایمان والا ہوگا؟ ارے بولو نا, کوئی مضبوط ایمان والا ہوگا؟ حضرت علی کا ایمان دیکھو, میں آخری بات بتا دوں, اجازت ہے نا آپ لوگوں کی؟ اجازت ہے نا؟ ایک حضرت علی کا ایمان, اوہو شیر خدا. ارے حضرت علی پر تو اگر بولنے جاؤ, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے سینے میں حضرت علی کے 100 سے زیادہ واقعے ہیں. میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, میرے سینے میں حضرت علی کے 100 سے زیادہ واقعے ہیں. لیکن میں صرف ایک واقعہ آپ کو بتاؤں میرے پیاروں, علی وہ تھے, حضرت علی وہ تھے جن کو کسی نے پوچھا سب سے اچھی رات کون سی گزاری آپ نے زندگی میں؟ سب سے اچھی رات میرے کو اور آپ کو پوچھو تو وہی رات اچھی, پھر دکھی کا دکھی. پوچھو نا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا سب سے اچھی رات, زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ تو کہا مجھے پوچھ رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا مجھے پوچھ رہے ہو, حالانکہ آپ کوفہ میں تھے, ہاں جامع مسجد کوفہ کے وہاں کے خطبہ دے رہے. کسی نے پوچھا علی تمہاری زندگی میں سب سے اچھی رات کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے پوچھ رہے ہو؟ کہاں آپ کو پوچھ رہے. حضرت علی نے فرمایا وہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ مکے کو چھوڑ کر ہجرت کرنے جا رہے, اور آپ نے بستر پر مجھے سلایا ہے, اپنے بستر پر مجھے سلایا. علی فرماتے اللہ کی قسم اس رات سے بڑھ کر کوئی رات نہیں تھی جس رات اللہ کے رسول نے مجھے اپنے بستر پر